نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی رہنمائی فرماتے ہوئے مسلمانوں کو سمجھاتے ہوئے ایک بات سمجھائی، قیامت تک آنے والے مسلمان اگر اس بات پر عمل کرتے رہیں گے تو دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی عزت پائیں گے۔ جن باتوں کو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے فرما دیا ہے، جو بندہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کی پیروی کرتا رہے گا، باتوں پر عمل کرتا رہے گا، اللہ جو کائنات کا مالک ہے اس کو دنیا میں بھی عزت دے گا، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ اللہ، میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ یعنی جو بندہ ان 6 باتوں پر عمل کرنا شروع کر دے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس کو جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ اتنی آسان 6 چیزیں ہیں۔ کوئی بندہ کہتا ہے یار میں تو قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، مجھے تو دین کی سمجھ نہیں ہے، میں تو کچھ کر نہیں سکتا، مجھے تو پتہ نہیں ہے کیسے اللہ تعالیٰ کو راضی کروں، کون سا کام کروں جس سے اللہ تعالیٰ میرے سے راضی ہو جائے نا۔ بندہ سوچتا ہے دل کے اندر، خیال کرتا ہے یار میں کیا کروں کہ جس سے اللہ تعالیٰ میرے سے راضی ہو جائے، پروردگار میرے سے خوش ہو جائے، تو میں کون سا ایسا کام کروں۔ پھر بندہ کہتا ہے یار میں حج کرنے چلا جاؤں، کوئی کہتا ہے عمرہ کرنے چلا جاؤں، کوئی کہتا ہے یار میں نماز روزانہ پڑھ لیا کروں، میں قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کروں، میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ یہ ساری باتیں اپنی اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہیں، اور یہاں پر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جنت کی ضمانت دے دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ضامن ہوں کس چیز کا؟ جنت میں بھیجنے کا ذمہ دار میں ہوں اگر مسلمان ان 6 باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ ان 6 باتوں میں سے پہلی بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ اللہ، فرمایا سچ بولنے کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 6 چیزوں کی ضامن تم ہو جاؤ، تمہاری جنت کا ضامن میں ہو جاؤں گا۔ ان میں سے پہلی بات، اللہ اکبر، ان میں سے پہلی بات فرمایا جب بات کرو تو سچ بولو۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے، اگر اسی بات کو خالی اس حدیث پاک کے ایک بات کو ہی پکڑ لیا ہے تو زندگی کا آدھا نظام ویسے ہی ٹھیک ہو جائے۔ ماں اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہے، بچے اپنی ماں کے ساتھ بولتے ہیں، استاد شاگردوں کے ساتھ بول رہا ہے، شاگرد استادوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، دوست دوستوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک ہے یہ طبقہ، اور ایک طبقہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کا تصور ہی نہیں کرتے۔ مسلمان کیا غیر مسلم سے بھی نہیں جھوٹ بولتے، کسی سے جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے بھی لوگ پرہیزگار اور متقی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا زیادہ لوگ وہ ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے، کم لوگ وہ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو 6 باتوں کا مجھے ضمانت دے دے، 6 باتوں کی، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس میں سے باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بات کرو تو سچ کرو، جھوٹ نہیں بولنا۔ نمبر 2، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ اللہ، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ نہیں بولنا، اور اپنی نگاہ کو نیچے رکھنا ہے۔ اچھا، نیچے نگاہ رکھنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اپنے من میں حیا، اللہ،
मन के अंदर हया, नीची निगाह मतलब किसी गैर महरम को देखना नहीं, यानी मन में हया, अल्लाह उसके रसूल के लिए बुरे काम नहीं करने, जिना शराब से लेके और छोटे से छोटा जिसे हम समझते हैं, हमारे नजदीक कोई गुनाह छोटा होगा, पता नहीं अल्लाह पाक की बारगाह में कितना बड़ा गुनाह होगा वो, अल्लाह पता नहीं कितना उससे नाराज हो रहा होगा बंदे से। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बात करो तो सच करो, झूठ ना बोलो। फिर यहां एक और हदीस पाक फरमाई, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठा जन्नत में नहीं जाएगा, और यहां सच बोलने वाले को जन्नत में जाने की जमानत दे दी गई। अल्लाह। फिर दूसरे नंबर पर क्या फरमाया? फरमाया दूसरे नंबर पर मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी निगाहों को नीचे रखो। मर्दों को भी हुक्म दिया और औरतों को भी हुक्म दिया। आज के इस दौरे हाजिर के मुताबिक अब बंदा कहता है मैं तो नीचे निगाह रखता हूं, और मेरे भाइयों और पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों, हया हया हया, शर्मो हया। अब आज के दौर में देखे ना, बंदा निगाह उठाता ही नहीं है, सारा दिन और सारी रात अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं, निगाह उठाते ही नहीं है। इस निगाह को नीची करने का नहीं, यानी हया, निगाहें नीची करना, हया मन में, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करना, जिन चीजों से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना फरमाया है उनसे मना होना, जिन चीजों से करीम आका अलैहिस्सलाम ने मना किया है उनसे मना होना, और जिन चीजों को करने का हुक्म दिया है बस वही करना। मर्दों के लिए भी यही हुक्म है और औरतों के लिए भी ये हुक्म है। हर ईमान वाले के लिए मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सच तुम बोलने की जमानत दे दो, जन्नत में जाने की जमानत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे देंगे। अपनी निगाहों को नीचे रखो। अल्लाह जो 6 बातों पर अमल करेगा, अल्लाह के महबूब मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत में जाने की जमानत मैं दे दूंगा उसको, यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली बात करनी है तो सच्ची करनी है। दूसरी बात अपनी निगाहों को नीचे रखना है, यानी हया, मन में हया। बस गुनाह नहीं करना, मेरे अल्लाह पाक को पसंद नहीं है, अल्लाह ताला नाराज होता है, मैंने गुनाह नहीं करना, बस ये सोचकर। मैं झूठ नहीं बोलना कि मेरा अल्लाह ताला मेरे से नाराज होता है, मैंने झूठ नहीं बोलना। मैंने रिश्वत का लेन देन नहीं करना, मेरा रब मेरे से नाराज होता है, मना किया है, मैंने नहीं करना। यानी हर वो बुरा काम जिसे अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया उसे नहीं करना। नीची निगाहें यानी शर्मो हया। आगे तीसरे नंबर पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब तुम्हारे पास कोई इमानत रखी जाए तो उसमें खयानत नहीं करनी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम 6 चीजों की जमानत दो, तुम्हें जन्नत की जमानत मोहम्मद अरबी देता है। बात करनी है तो सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, अपनी निगाहों को नीचे रखना है, और जब तुम्हारे पास इमानत रखी जाए तो उसमें खयानत नहीं करनी, उसी तरह अमन वापस कर देनी है। अब देखें ना, अब देखें अगर अभी 3 बातें हुई हैं, अगर बंदा अपनी जिंदगी के अंदर इन 3 बातों को अप्लाई कर ले, इन 3 बातों पर अमल कर ले, तो मेरा ख्याल है वो मुआशरे का बेहतरीन इंसान होगा। अभी सिर्फ 3 बातों पर अमल कर ले। पहली बात पर यह अमल जो है उससे मुआशरे के अजीम इंसानों में इसका नाम आ जाएगा। बोलना है तो सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। अब निगाहों को नीचे रखना है। अब इस जमाने में भी और हर जमाने में हर शख्स जो है वो गंदी निगाह वाले को पसंद नहीं करता, पाक निगाह वाले को पसंद करते हैं, साफ आंखों वाले को पसंद करते हैं। पंजाबी में कहते हैं नहीं यार ये अख बड़ी गंदी है, ये चंगा नहीं लगता मनु। अपने घर में ड्राइवर रखते हैं, खानसामा रखते हैं, कोई मुलाजिम रखते हैं घरों में, तो सबसे पहले देखते हैं इसकी आंख गंदी तो नहीं है। घर में कोई नौकरानी रखते हैं तो उसे देखते हैं इसकी आंख गंदी तो नहीं है, यानी इसके मन में हया है कि नहीं है। यह चीज देखने वाली होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम 6 बातों की जमानत दे दो, जन्नत की जमानत तुम्हें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे देंगे। देखिए अपनी उम्मत को पूरा पेपर आउट कर दिया। अल्लाह 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 अल्लाह, पूरा पेपर आउट कर दिया कि तुम्हें इन चीजों पर अमल करना शुरू कर दो, जन्नत की जमानत मैं तुम्हें दे देता हूं।
बोलना है जब भी सच बोलना है, अपनी निगाहों को नीचे रखना है। और तीसरी बात फरमाई कि तुमने जो तुम्हारे पास कोई चीज रखी जाए इमानत के तौर पर, उससे वापस कर देना है, उसमें इमानत में खयानत करनी नहीं है। ये मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि तुमने उस चीज को, इमानत है, उसको उसमें खयानत करनी नहीं है। ये इरशाद गिरामी है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब कोई मुआशरे का बंदा जब बोलता हो, सच बोलता हो, आंख भी उसकी बड़ी साफ हो, इमानत में खयानत भी ना करता हो, तो लोग उसके शदाई होते हैं। लोग उसके घर में जाते हुए शर्माते नहीं हैं। जिसके मन में हया हो ना, कोई बंदा अपनी फैमिली को उनके घर में भेजने के लिए कोई परेशान नहीं होता। अपनी जवान बेटियां उसके सामने लाके बिठा देते हैं, अपनी जवान बीवी उसके सामने लाके बिठा देते हैं। यानी जैसे रिश्तेदारों में, अजीजों करम में, दोस्तों में होता ना। हालांकि शरई तौर पर हुक्म है कि शरीयत के मुताबिक पर्दा करके लाएं वो, लेकिन एतमाद लोगों का इतना होता है, सच बोलने वाला और जिसकी आंख साफ हो, लोग उस पर ट्रस्ट इतना करते हैं, एतमाद इतना करते हैं। और फिर जो इमानत में खयानत भी ना करता हो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मार्केट में उस बंदे का, कारोबारी मार्केट के अंदर उस बंदे का बड़ा मुकाम है, जिसका व्यवहार ठीक है, उस बंदे का बड़ा मुकाम है। जो एक मरतबा पैसे जब लेता है कि यार इतने दिनों में वापस कर दूं, उतने दिनों बाद ही वापस कर देता है। तो लोग क्या करते हैं, लोग उस पर अंधा एतमाद करते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। एक होता है मार्केट के अंदर एक जबान चलती है, दस्ती पकड़ना। ये तो उसने उधार ले लिया। कुछ लोग मार्केट में आके उसके पास अपनी इमानत रखवा के चले जाते हैं। मार्केटों के अंदर ये बहुत बात चलती है, कारोबारी हल्के के अंदर ये बात बड़ी आम है। लोग अपनी इमानतें उसके पास रख देते हैं, ट्रस्ट होता है, एतमाद होता है लोगों को। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग अपनी इमानतें आपके पास रखें, तो बोलना है तो सच बोलना है, आंख अपनी साफ रखनी है, इमानत में खयानत नहीं करनी। फिर देखिएगा लोग आपको इज्जत कितनी देंगे, फिर देखिएगा मुआशरा आपको पसंद कितना करेगा। अच्छा, लोग तो इज्जत देंगे, लोग पसंद भी करेंगे, इसके पसे पुष्ट बात क्या है? असल बात इसके पसे पुष्ट ये है कि मेरा अल्लाह तुम्हें पसंद करना शुरू हो गया, लिहाजा सारे लोग तुम्हें पसंद करेंगे। फिर वो जो बंदा सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता, जिसकी आंख साफ है, जो इमानत में खयानत नहीं करता, मुसलमान क्या गैर मुस्लिम भी उस पर ट्रस्ट करते हैं, एतमाद करते हैं, लोग उसको अच्छा समझते हैं। बल्कि बहुत सारे लोग उसको देखकर अपना ईमान ले आते हैं, अपने मजहब को छोड़ देते हैं कि यार इतने अच्छे लोग हैं, यार ये मुसलमान इतने अच्छे हैं यार। तो मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 6 बातों की जमानत दो, तुम्हें जन्नत की जमानत मैं दूंगा। अभी 3 बातें हुई हैं, आगे चौथे नंबर पर मेरे और आपके करीम आका अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, जो वादा करो उसको पूरा करो। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये बात आ गई मार्केट की, ये बात आ गई कारोबारी हल्के की, ये बात आ गई नौकरी पेशा की, ये बात आ गई खानदानी मामलात की, ये बात आ गई हल्के अहबाब की, ये बात आ गई जहां पर आपका मेल मिलाप ताल्लुकात मुआशरे की बात आ गई। अब हमने जिंदगी गुजारनी है, जिस मुआशरे में हम रहते हैं उस मुआशरे में जिंदगी गुजारनी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद में, जो अपने वादा खिलाफी नहीं करता, वादा पूरा करता है, जो वादा किया है वो पूरा करता है। तो मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 6 बातों में से एक बात यह भी है, वादा करो तो पूरा करो। अब मार्केट के अंदर क्या होता है, पैसे का लेन देन होता है, उसे कहते हैं दस्ती पैसे पकड़ना, यानी चंद दिनों के लिए, हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, महीने के लिए पैसे पकड़ना। वादा कि यार मैं इतने दिनों तक आपको वापस कर दूंगा। जो बंदा, याद रखें, वादे पे पैसे पूरे दे देना वापस किसी बंदे को भी, अगला बंदा उसको करोड़ों रुपया उधार देने के लिए तैयार हो जाता है। जो अपने वादे की पासदारी करे, लोग उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। अगर कोई कारोबारी लोग हैं, बेशक ये मेरी बात को सराहेंगे, इस बात पे कहेंगे यार ये बात ठीक है कि जिसका मार्केट में व्यवहार अच्छा है ना, लोग उसको बड़ा लाइक करते हैं, लोग उसको करोड़ों रुपए का माल उठवा देते हैं। किस बेस पर? उनको पता है यार ये कहीं जाएगा नहीं, कोई मसला ही नहीं है। लोग उसको कहते हैं यार क्या होगा तुझे भाई,
कैसी बात करते हो तुम, इतना पैसा? वो कहता नहीं भाईजान, ये बंदे भी मुझे, मैं जमानत देता हूं उसको। और पूरी दुनिया की तमाम तर मार्केटों के अंदर, खुसूसन बड़े सगीर पाक हिंद के अंदर इतमाद पर ही कारोबार चल रहे हैं। उसने उसे इतना करोड़ों रुपए लेना है, उसने करोड़ों का माल दे दिया, उसने लाखों का माल दे दिया, लाखों रुपए उससे लेना है, हजारों का माल दे दिया, हजारों रुपए उससे लेना है। ये इतमाद पर ही काम चल रहा है। और जो बंदा वादा खिलाफी करना शुरू कर दे, याद रखो, अच्छा एक बंदा वादा, कभी उसने वादा खिलाफी की नहीं है, अचानक से वो वादा खिलाफी करना शुरू हो गया, क्यों भला? कहीं ना कहीं वो खिलाफ सुन्नत काम करना शुरू हुआ है, जिसकी बिना पर उसे यहां तक आना पड़ा है। कहीं झूठ बोलना शुरू हो गया है, कहीं पैसा जाया करना शुरू हो गया है, उसने पैसा कहीं नाजायज जगह लगाना शुरू कर दिया है, या वो ध्यान नहीं देता कारोबार पर, या वो नौकरी पेशा है तो उस पर ध्यान नहीं दे रहा। यानी कहीं ना कहीं नुक्स पैदा हुआ है, जिसकी बिना पर वो वादा खिलाफी में आ रहा है। इसी तरह और बहुत सारी बातें हैं, वादे कहां, या कुछ बातें ऐसी भी हैं, एक बंदा है ना, वो कायद है या बड़ा बंदा है, या लोग उसको ज्यादा लाइक करते हैं, तो लोग खुद ही उसके पास बैठ के वादा करते हैं, जनाब आप वादा करें मेरे साथ, आप मेरे पास आएंगे, आप मेरे पास वादा करें मेरे साथ आएंगे, या जनाब आपने कहा था उस दिन मेरे से वादा किया था मैं आऊंगा। हालांकि वादा भी उन्होंने खुद ही किया होता है, और वादे खिलाफी की बातें भी खुद ही कर रहे होते हैं। जिसने आना होता है उसने कोई वादा किया होता नहीं है। फिर वो लोगों को शोर मचा देते हैं, जनाब उन्होंने मेरे से वादा किया था आने का, फिर आए नहीं है, हालांकि वादा किसी ने किया होता नहीं है। हां, जो वादा करके वादा खिलाफी करे, मेरे और आपके नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया है कि जन्नत में वो जाएगा जो वादा पूरा करने वाला है, वादा जो पूरा नहीं करता वो जन्नत में नहीं जाएगा। अब उसमें बाकी बातें भी साथ साथ है ना, जो वादा पूरा नहीं करता, फिर वो गुनाह भी करता है, फिर बुराइयां भी करता है, फिर आंख भी उसकी साफ नहीं है, झूठ भी बोलता है, तो खुद ब खुद ही बाकी जो सारे अमल होना शुरू हो गए, लाजम बात है उसमें फिर वो जन्नत से दूर होता चला गया। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, ये हमारी सुनने वाली बातें हैं, समझने वाली बातें हैं। अगर हम लोग इन बातों पर अमल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जन्नत हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, किसी और के लिए नहीं है। मुसलमानों के लिए जन्नत है, मुसलमानों के लिए। अल्लाह पाक ने उसमें मुसलमानों को ही भरना है, किसी और को भरना नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को भरना है उसमें, बस। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बात करो तो सच बोलो, अपनी निगाहों को नीचे रखो, ये दूसरी बात फरमाई है। तीसरी बात फरमाई है कि जो इमानत आपके पास रखी, जो उसमें खयानत ना करो। चौथी बात फरमाई है, वादा करो तो पूरा करो। ये मेरे और आपके नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है। बल्कि मैं वादे के बारे में, इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। ये मुआशरे की बात है, जिस मुआशरे में हम रहते हैं, हमें मुआशरे में चलने का तरीका मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले सिखा दिया कि अगर तुम चाहते हो मुआशरे में तुम्हारी इज्जत बने तो वादा खिलाफी नहीं करनी, वादे की पासदारी करनी है, वादा पूरा करना है, जो वादा करना है। तो और फिर पांचवें नंबर पर मेरे और आपके नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। अल्लाह, एक हदीस पाक ये भी है ना, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो तुम्हारे दो जबड़ों के दरमियान और जो दो टांगों के दरमियान है, इसकी जमानत तुम मुझे दो, जन्नत की जमानत मोहम्मद अरबी तुम्हें दे देगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना। और फिर पहले फरमाया कि जो बंदा अपनी जबान की हिफाजत करता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब चूंकि जबान से गुफ्तगू होती है तो फिर गुनाह तक बात जाती है। अब आंख जो है जिसकी गंदी है तो लाजम बात है गुनाह तक बात खुद ही चली जाती है। क्योंकि आंख देखती है तो फिर दिमाग और फिर दिल और फिर सारे जिस्म में बात उतर जाती है, जबान बात करती है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम 6 बातों की जमानत मुझे दे दो, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जन्नत की जमानत दूंगा। उसमें से एक बात यह फरमाई कि तुम अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब ये हर वो शख्स जो नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता,
مسجد میں آتا ہے یا نہیں آتا, داڑھی مبارک کسی مرد نے رکھی ہے یا نہیں رکھی, کسی عورت نے عبایا پہنا ہے یا نہیں پہنا. میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 6 باتوں کو حکم دے دیا. جو 6 باتوں پر عمل کرے گا, 6 باتوں کی ضمانت دے گا, نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت کی ضمانت اس کی میں دے دوں گا. اس میں سے 5ویں بات یہ ہے کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنی ہے. 6ٹھی بات میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے ہاتھوں کو روکو. اللہ, اپنے ہاتھوں کو روکو برے عمل سے. آپ کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. اللہ 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 اللہ, وہ مومن مسلمان ہے سچا جس کی زبان سے بھی اس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. اپنے ہاتھوں کو روکو. ہاتھ ہے نا ایک طاقت ہے انسان کی, طاقت استعمال کرتا ہے اور اس طاقت سے 2 لفظ لکھ دیتا ہے. کسی مسلمان کا یا کسی انسان کا پتہ نہیں کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے 2 لفظ لکھنے سے. یا خصوصاً میں بات کرنا چاہوں گا جن کو اللہ پاک نے پاورز دی ہیں. مثال کے طور پر کوئی جج ہے, کوئی اس سیٹ پہ ایسی سیٹوں پہ بیٹھا ہے جہاں پر لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں, کوئی سفارش کی بیس پر یا لالچ کی بیس پر کسی مسلمان کو یا کسی انسان کو سزا دے دی اور وہ سزا اس کو نہیں دینی تھی, تو یاد رکھیں پھر قیامت والے دن اس کا ہاتھ ہوگا اور سزا دینے والے کا گریبان ہوگا. پھر اگلی بات, اگر کسی شخص کو ناجائز پھنسا دیا گیا ہے, خصوصاً کورٹ کچہری تھانے پنچایت ان میں خصوصی طور پر, اور جو بندہ کوئی افیسر ہے اس کے متحد جو کام کرنے والے لوگ ہیں, کوئی فیکٹری کا مالک ہے اس کے نیچے کام کرنے والے لوگ ہیں, اس نے ضد میں آ کے کسی کا نقصان کر دیا ہے, ضد میں آ کے کوئی 2 لفظ لکھ دیے اس کے خلاف, اس کی ساری زندگی کی سروس جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا, اس کی ساری زندگی کی نوکری کا بیڑا غرق ہو گیا. اور ناجائز ایک ہے جائز کسی کو سزا دینا, وہ تو رائٹ ہے, اس میں تو کوئی آپ کو پوچھ نہیں ہے. یہ بات ہو رہی ہے ناجائز تنگ کرنے کی. نوکری پیشہ سے لے کے کاروباری حضرات نوکری پیشہ اور خصوصاً جن کو اللہ پاک نے پاورز دی ہیں, تھانے کورٹ کچہری ان میں نا پاورز ہیں بندوں کے پاس, وہ ناجائز اس کو ڈال دے بیچ میں, اس کو نکال دے. یاد رکھو دنیا میں ہو سکتا ہے تجھے کوئی بھی نہ پوچھے, تو پکڑا بھی نہ جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے دنیا میں, لیکن یاد رکھ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے. یاد رکھ ایسا نہ ہو کہ بوئے تو اور کاٹے تیری اولاد. ایسا نہیں ہو کہ دنیا میں ہی تجھے سزا بھی ملے. وہ ایسا نہیں ہو کہ دنیا میں تو ذلیل ہوتا پھرے. پھر تو دیکھنا صرف یہ ہم نے کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم 6 باتوں کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق ہمیں اس حدیث پاک پر عمل کرنا چاہیے. اپنے ہاتھوں سے کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہیے, اپنی زبان سے کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہیے, اپنی آنکھ سے کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہیے, قلم کی طاقت سے کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس طاقت سورس اینڈ فورس سب کچھ اللہ پاک نے دیا ہوا ہے, لیکن یاد رکھو ساری طاقتوں کا مالک میرا رب ہے, ساری حقیقتوں کو سمجھنے والا میرا رب ہے, ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اور قاعدے قانون کو بنانے والا وہ میرا مالک ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں. اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. کریم آقا علیہ السلام کے اللہ ہمیں محبت عطا فرمائے. ہم سب کو نیک کام کے اللہ توفیق دے. نیک کام کرنے پہ اللہ تعالی ہمیں نیک کام کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں استخارہ پروگرام کے ساتھ. آپ میرے ساتھ رہیے گا, چند لمحوں کے بعد استخارہ پروگرام ہوگا. السلام علیکم. من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. استخارہ پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ مدینہ ڈاٹ ٹی وی کے ساتھ ہم حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے
اور دین کی سمجھ عطا فرمائے. دین اسلام سے اللہ تعالیٰ ہمیں لگاؤ عطا فرمائے, دین سے اور دینداروں سے اللہ ہمیں پیار عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دینداروں کی پہچان عطا فرمائے. اس دور حاضر کے اندر سب سے خطرناک بات یہ ہو گئی کہ ہر وہ شخص جو دین کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں لیکن چند باتیں یاد کر کے تم مخلوق کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے تیار ہے. ہم سادہ لوگ مسلمان دیکھتے ہیں کہ بس یہ ٹھیک ہے جناب, اس کے نام کے ساتھ پروفیسر ہے, اس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر ہے, اسکالر ہے, یہ ہے وہ ہے, صوفی ہے, پیر ہے, اس کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے تو ہم اس کی بات سنیں. سب سے پہلے دیکھا کریں کہ بیان کرنے والے کے اندر محبت رسول کتنی ہے, کریم آقا علیہ السلام کا عشق کتنا ہے, کیا ختم نبوت پہ وہ یقین رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. بس پہلا سوال یہ یاد رکھیں, یہ مسلمانوں کے ایمان کا حصہ, مسلمانوں کا ایمان اس پر مکمل ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا, فرمایا, بتایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, میں آخری نبی ہوں. اور یہ ساری دین سے دوری کی باتیں ہیں جو اس وقت ملک پاکستان کی صورتحال ہوئی, دین سے دوری کی باتیں ہیں نا, کہ پتہ ہے کہ ایک لوگوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا ہے قادیانیوں کو, اس کے باوجود بھی ان کی سائیڈ لینے والے بیسیکلی ان کے ساتھی ہیں. دین سے دوری کی نشانی ہے یہ. ہم ان کو رو رہے ہیں کہ دیکھو یہ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں. میں ایک سوال کرنا چاہوں گا, خدارا دیکھو کہ ہمارے گھر میں تو نہیں ایسا پل رہا جو دین سے اتنا دور ہو. اپنے گھروں میں چیک کرو سب سے پہلے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دین اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے, روزانہ کی بیس پر دیکھتے ہیں آپ, پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں آپ کہ طرح طرح کے لوگ آ کے اسمبلی کے جو سلیکٹ لوگ ہیں وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ مسلمان ہیں. افسوس, دکھ ہوتا ہے, بہت دکھ ہوتا ہے. یہ صرف دین سے دوری. سوال یہ میں یہ کرنا چاہوں گا, آپ لوگوں سے پھر کہنا چاہوں گا, آپ چیک کریں کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا ناسور پیدا تو نہیں ہو گیا, ہمارے گھر میں کوئی ایسا تو نہیں جو دین سے اتنا دور ہو جس کو شعور ہی نہیں ہے اتنی بات کا بھی. جی دیکھتے ہیں ٹیلی فون کال پر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 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 احمد قاضی ناروے سے بول رہا ہوں. جی احمد بھائی کیا حال ہے ناروے سے, آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھے. ساتھی سارے وہاں پر ٹھیک ہیں, کام ہم ٹھیک چل رہا ہے؟ جی الحمدللہ سب پیارے آپ کی دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھے, زندگی صحت اور ایمان عطا فرمائے. تو کیسا جا رہا ہے نظام دوستوں کا, ناروے کے ساتھی سارے ٹھیک چل رہے ہیں؟ جی الحمدللہ بھائی, آج کل نارمبینا انٹرنیشنل ویلفیئر سوسائٹی ناروے کے لیے خصوصی دعا کہ ہم جی انشاءاللہ صحیح طرح دین کا کام کر سکے, خصوصی دعا اس کے لیے کوشش کرتے ہیں تو خصوصی آپ کی نگاہ کرم ہوگی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ جی کیسے فون کیا آپ نے؟ جی اپنے ایک خالہ ہیں ان کے لیے دعا کروانی تھی کہ ان کو کینسر کا مسئلہ ہے, تو جو دوائی انہوں نے دی ہے اسے آرام نہیں آ رہا, اس کے لیے پوچھنا تھا. اور ان کا نام کیا پلیز بتائیں گے؟ نام ان کا انیس فاطمہ. جی میں آپ کو بتاتا ہوں وظائف, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ان پہ اپنا. جیسے ناظرین نے سنا بھائی بتا رہے ہیں ناروے سے فون کر کے, اور یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی خالہ بیمار ہیں اور میڈیسنز جو ہیں ان پر اثر نہیں کر رہی. ایسے تمام تر مریض جن کو مرض ہے کوئی بھی اور پھر میڈیسن اثر نہیں کرتی, کہ ڈاکٹر نے ڈائگنوز بھی کر دیا, مرض ڈائگنوز بھی ہوگی, دوائی بھی تجویز کر دی, دوائی بھی دے رہے ہیں آگے سے. اچھا جو میڈیسن ہے بھی اسی مرض کی, پھر بھی آرام نہیں آ رہا. اچھا پھر کوشش بھی پوری کرتے ہیں, دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, تیسرے کے پاس جاتے ہیں, کافی سارے ڈاکٹر سے جا کے مشورہ کر کے مختلف میڈیسن کھانے کے باوجود بھی اگر آرام نہیں آ رہا تو بندہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ کیا معاملہ ہے. بعض کا ایسا ہوتا ہے کوئی شیطانی شر جسے آپ بولتے ہیں عملیات, جادو ٹونا وغیرہ, بعض کا ایسا ہوتا ہے. لیکن میرا ایک نقطہ یہاں پر یہ ہے, بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے بندہ یہ سوچے کہیں میری اپنی شامت اعمال تو نہیں ہے
کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا اللہ میرے سے ناراض ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ پروردگار میرے سے ناراض ہے، اس کا نام میں کہیں جادو ٹونے میں تو نہیں ڈال رہا. تو ایسی صورت کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں ہمیں یہ کرنا چاہیے صبح کی نماز کے بعد اور عشاء کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفار، فجر کی نماز پڑھ کے بھی اور عشاء کی نماز پڑھ کے بھی، اور اسی طرح 4 تسبیحاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فجر کے بعد، اور عشاء کی نماز کے بعد 400 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. درود پاک پہلے اور بعد میں 11 دفعہ، لیکن ایک ایک تسبیح ساتھ استغفار، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفار کی تسبیح لازمی پڑھنی ہے. استغفار کی تسبیح پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کرم نوازیاں ضرور ہو جائیں گی. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ معصوم اور گناہوں سے پاک، اس کے باوجود بھی دن میں 70 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے. معصوم ہونے کے باوجود، گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود بھی 70 مرتبہ توبہ کرتے تھے. اے مسلمان سوچ، میں اپنا، ہم سب اپنا اپنا کردار دیکھیں تو پھر بھی ہم توبہ نہیں کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے بارے میں حکم دیا ہے. اس لیے تمام ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا، کسی کو کوئی بھی مرض ہے اور پھر اس مرض کا دوائی کا اثر نہیں ہوتا تو سوچا کرو کوئی بات تو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تو نہیں کہیں پر. جادو یا جنات کے اثر تو اپنی جگہ پر، چلو وہ تو کسی بزرگ سے رابطہ کریں گے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کی برکت سے اللہ پاک شفا دے دے گا، یہ تو سمجھ میں آ گئی بات. لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے تو اس کی بارگاہ میں تائب ہونا، تائب ہونا، تائب ہونا. اللہ پاک تو مالک ہے نا، بغیر توبہ کرنے والے کو بھی معاف کر سکتا ہے، بے نیاز ہے. لیکن اللہ پاک کو پسند بڑا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا منگتا ہے، جو اللہ پاک کی بارگاہ سے مانگنے والا اور توبہ کرنے والا اللہ کو بڑا ہی پسند ہے، بہت پسند ہے اللہ پاک کو بندہ جو توبہ کرتا ہے. اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ صبح و شام یہ وظیفہ اس بہنا کو دے دیں جو آپ کی خالہ ہے احمد بھائی، ان کو دیں. اللہ پاک کی بارگاہ سے میں امید کرتا ہوں کہ ضرور کرم نوازیاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ سارے جتنے مسلمان بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا فرمائے. جو لوگ بھی اس میری آواز کو سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے، ان کی جو خالہ بیمار ہیں سارے ان کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کو صحت کلی عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ڈاکٹر صاحب مقصد سے بات کر رہے ہیں. جی بیٹا. ٹھیک ہے، میری بہن ہے، ان کا سوال ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے. جی بیٹا. کے لیے جی جی تو لڑکی کا نام ہے افشاں، ٹھیک ہے. اور لڑکی کی والدہ کا نام ہے فکریہ، اور لڑکی کے والد کا نام ہے پرویز محمد پرویز. لڑکی کا نام ہے ریحان، لڑکی کی والدہ کا نام پروین ہے اور والد کا نام ہے محمد سرور. تو وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ بہتر ہوگا رہنمائی فرما دیں. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹی نے سوال کیا ہے، جیسے میں نے گزارش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے ہمارا جو انوار مدینہ جامعہ انوار مدینہ ہے، مدارس ہیں ہمارے لاہور میں، اور یہ لاہور سے باہر جو ادارہ ہے ہمارا، وہاں سے ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں بچے وہاں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان چلانے والوں کو بھی اور پڑھانے والوں کو بھی اجر بھی عطا فرمائے، اور پڑھنے والوں کے بھی اللہ تعالیٰ نصیبوں کو اچھا بنائے، پڑھانے والوں کے بھی. تو بیٹی نے سوال کیا ہے کہ ایک بیٹی ہے، اس کا نکاح کرنا ہے، جس کے ساتھ کیا یہ آپس میں ٹھیک رہیں گے یا نہیں. یہ ایک بڑی اہم سی بات ہے. بہت سارے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے یہ پوچھتے ہیں. اب جن کو تو اللہ رب العزت نے علم عطا کیا ہے، علم لدنی یا پروردگار نے ان کو عطا کیا ہے، ان سے بات کر کے، ان کو پوچھ کے یہ بات کرنا، بزرگان دین سے یا اللہ سے ان کے پاس جا کے دعا کروا دینا، یہ بات ٹھیک ہے کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ رحمت کرے، اللہ میری اولاد کا نصیب اچھا بنائے، اللہ میری بیٹی کا نصیب اچھا بنائے، اللہ میرے بیٹے کا نصیب اچھا بنائے. یہ دعائیں کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کروانی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. دعا کروا لینی چاہیے، کوئی بری بات اس میں نہیں ہے. یہ بات کا بھی فیصلہ لینا کہ میں یہاں پر کروں یا نہ کروں. اگر تو سامنے صاحب بصیرت ہے، جسے پوچھا جا رہا ہے وہ صاحب بصیرت ہے، اللہ پاک نے اس کو علم عطا کیا ہے،
پھر تو پوچھ لینا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ فی زمانے کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ معاشرے میں جسے پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں اپنی بیٹی کا یا اپنے بیٹے کا، اس شخص کو پتہ ہی نہیں ہے دین کے معاملے میں، اس نے استخارہ کے نام سے لوٹ مچائی ہوئی ہے، استخارہ کے نام سے لوگوں کے ایمانوں کو خراب کرتے جا رہے ہیں، پیسے کماتے جا رہے ہیں، لوگوں کے ایمان خراب کر رہے ہیں، بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو خراب کر رہے ہیں، ہمارے سادہ لوگ مسلمان جلدی جلدی استخارہ کے چکر میں پھنستے جا رہے ہیں۔ یہاں میں بیٹی سے گزارش کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور جب بھی کبھی کسی بزرگ کے پاس جائیں، اللہ والوں کے پاس جائیں یا ان سے کہیں تو ان سے یہ کہا کریں بابا جی دعا کرو اللہ میرے بیٹے کا نصیب اچھا بنائے، اللہ میری بیٹی کا نصیب اچھا بنائے، پھر یہ پوچھ لیا کریں کہ بہتر ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہی کرم نوازی ہونی ہے۔ تو میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا آپ بات کو آگے ضرور چلائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، استخارہ خود کر لیں لیکن بات کو چلائیں، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ عالم اسلام کی بیٹیوں کا اللہ نصیب اچھا بنائے، دعا کریں اللہ ہم سب کی بیٹیوں کا نصیب اچھا بنائے، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں طاہر بات کر رہا ہوں۔ طاہر بھائی کہاں سے؟ سر لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی بیٹا بولو۔ سبھی صاحب کچھ اپنے رشتے کے متعلق تھوڑے سے استخارہ کروانا چاہ رہا تھا۔ جی بیٹا بتاؤ۔ مطلب رشتہ میں کچھ نا تھوڑی بہت مطلب پہلے بہن نے بھیجا تھا تو انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو جواب دیں گے، تو ابھی تک کوئی مطلب ان کی طرف سے کوئی ایسا مطلب آیا نہیں ہے رسپانس، تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہاں پہ میرا رشتہ کروانا۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ منیم طاہر۔ منیم طاہر، ابو کا نام دیں گے پلیز؟ جی ہیلو۔ جی جی سبھی صاحب۔ بیٹا والد کا نام دیں گے پلیز؟ طاہر صاحب۔ تو جہاں پہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں گھر والے اس کا نام بتائیں گے پلیز؟ زمین کامران۔ یہ کہاں رہتے ہیں؟ یہ بھی لاہور میں رہتے ہیں؟ جی جی ریلیٹیو ہے ہمارے۔ جی ٹھیک ہے بیٹا۔ ناظرین نے سنا ہوگا بہت سارے لوگ اپنے بچوں کے رشتوں کے معاملات میں سوال کرتے ہیں، جیسے اس نوجوان نے بھی سوال کیا ہے۔ یہاں ایک بات میں بڑی اہم کہنا چاہوں گا، بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ بچوں نے آپس میں فیصلہ کیا ہوتا ہے، اب والدین نہیں چاہ رہے ہوتے، اب بچے مسلسل ضد کر رہے ہوتے ہیں، یا بچوں کے مائنڈ میں ایک بات فائنل ہو چکی ہوتی ہے، اپنے ذہنی طور پر فائنل کیا ہوتا ہے، اور ماں باپ وہاں چاہ نہیں رہے ہوتے۔ لازم بات ہے پھر ماں باپ کو اپنی عزت بھی پیاری ہوتی ہے اور اگلوں کی عزت بھی پیاری ہوتی ہے۔ بیٹی والا ہے تو اس کو بیٹے والوں کی عزت بھی پیاری ہے اور اپنی بھی پیاری ہے، اگر بیٹے والا ہے تو اس کو بیٹیوں کی عزت بھی پیاری ہے اور اپنی بھی پیاری ہے۔ تو جب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، ایسے معاملات کے اندر جب ہوتی ہے صورتحال، تو بہت ساری الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، پھر وہ ضد کرتی ہیں، پھر بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان غلط رستہ اختیار کر کے جادو اور جنوں والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جناب محبوب آپ کے قدموں میں اور ہر کام 3 دن کے اندر گارنٹی سے ہوگا۔ یہ سارے کے سارے لوگ ایمان کو خراب کرنے والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو ایمانوں کو برباد کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہر کام ہنومان کی مدد سے، ہر کام شیطان کی مدد سے، ہر کام جنات کی مدد سے۔ اب بھائیو سوچنے والی بات ہے، ہم تو مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، سرکار کے صدقے سے، ہم تو کلمہ گو ہیں، مسلمان ہو اور اپنے روحانی علاج کے لیے کسی غیر مسلم کے پاس جائے تو بات ہی بہت خطرناک ہے، ایمان کا خطرہ ہوتا ہے وہاں پر ضائع ہونے کا۔ تو ایسی صورت کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت کے اندر جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتے بہتری کے اسباب پیدا ہو جائیں، ایسی صورت میں بھائی سے گزارش ہے کہ سورت یاسین 3 دفعہ صبح پڑھی جائے، سورت رحمان 3 دفعہ شام کو پڑھی جائے، پہلے اور بعد میں 11 دفعہ درود پاک پڑھا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ باری تعالیٰ اگر میرے لیے بہتر ہے تو ہو جائے۔ اور اگلی بات کیا، قرآن پاک کو پڑھیں تو اس کا ترجمہ ساتھ ضرور پڑھیں، اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب قرآن کی برکت سے کوئی کام بھی ہوگا تو الحمدللہ بڑا مضبوط ہوگا وہ، اور بڑا بہتر ہوگا پھر وہ جو قرآن پاک کی برکت سے ہوگا۔ تو تمام ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا، کوشش کیا کریں کہ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کریں، ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھا کریں، ایک بات یہ۔ دوسری اہم بات میں گزارش کرنا چاہوں گا، ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھ کے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے پڑھا کریں،
اور دعا کریں. میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میں بتا رہا تھا بعض کا ایسا ہوتا ہے دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے آپس میں فائنل کر لیتے ہیں بات, ماں باپ اس پہ راضی نہیں ہوتے. پھر بچے اپنے طور پر بچی والے ہیں تو اپنی طور پر, بعض کا تو ماں باپ یک طرفہ فیصلہ کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر کسی بہن کا بچہ ہے, دوسری بہن کی بچی ہے, اب ایک بہن چاہ رہی ہے کہ میں ادھر کر لوں, اب اس بہن کا ارادہ نہیں کرنے کا, دوسری بہن کا, وہ بیٹی والی ہے یا بیٹے والی ہے جو بھی ہے, اس کا ارادہ نہیں ہے کرنے کا, تو یہ ایک بہن جو ہے اس بہن کے گھر میں بچے کا رشتہ کرنے کے لیے, بچی کا رشتہ کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ عمل کرواتی ہے, کہاں کہاں جاتی ہے, کن کن لوگوں سے کہتی ہے. بھائی اللہ والوں سے دعا کے لیے کہنا, یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ٹھیک ہے. اب وہ کوئی رشتہ نہیں کر رہا تو بھائی اس کی اولاد ہے, اس کے پاس اختیار ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, بجائے اس کے کہ کسی بندے سے جا کے جادو یا ٹونا کروانے سے لاکھ درجے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو. اچھا پھر جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں دوزخی ہیں, یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے. میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جنہ خاطر تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے. جن کے لیے تو جادو جن والوں کے پاس, جادو والوں کے پاس, ٹونے والوں کے پاس, تویز دھاگے والوں کے پاس جاتے رہے کہ میرے بچے کا وہاں پر ہو جائے, میری بچی کا وہاں پر ہو جائے, میں کسی طریقے سے یہاں شادی کر لوں, بس میری بچی کا وہاں پر ہونا چاہیے, میری بچی کا وہاں پر ہونا چاہیے. یاد رکھیں اگر کسی سے جا کے جن یا جادو والے سے جا کے یا بھوت پری یا ٹونے والے سے جا کے جادو کروا لیا تو یاد رکھو وہ وقت تو گزر جائے گا, پتہ نہیں شادی ہو یا نہ ہو, یہ معاملہ بھی علیحدہ ہو گیا. لیکن یاد رکھو مرنے کے بعد پھر کیا ہوگا. میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو اپنی زبان میں اشعار میں یوں بیان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں جنہ خاطر تو پاپ کمائے, جن کے لیے تو حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتا رہا, جن کے رشتوں کی خاطر تو جادو ٹونے والوں کے پاس چلا گیا. فرماتے ہیں جنہ خاطر تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے. پیر پسار پین وچ ویڑے, ویڑا صحن کو کہتے ہیں کہ جب ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے نا صحن میں اور اس کے پاؤں آگے سے کھلے ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جنہ خاطر تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے. جنہ خاطر تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے. پیر پسار پین وچ ویڑے تے کڈو کڈو کر دے. اللہ 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 اللہ. پیر پسار پین وچ ویڑے تے کڈو کڈو کر دے. جن کی خاطر تو پاپ کمائے, جن کی خاطر حرام حلال کی تمیز نہیں کی, جس اولاد کی خاطر جادو ٹونے کروا کے دوسروں کی بچیوں کے یا بچوں کے رشتوں کے لیے کوشش کرتے رہے اور یہ کبھی سوچے نہیں کہ میرا ایمان ضائع ہو رہا ہے, یہاں پر رشوت کا لین دین عام کرتے رہے کہ کسی طریقے سے گھر میں پیسہ آ جائے. میاں محمد بخش نے ان کے لیے فرمایا ہے کہ جن کی خاطر تو پاپ کما رہا نا, مرنے کے بعد یہ سب لوگ کہیں گے جلدی نکال دو, یہ بدبو چھوڑ دے گا, جلدی نکالو اس کو, جلدی کرو. بلکہ مرنا تو اگلی بات ہے نا, مرنے سے پہلے ابھی جب بیمار ہوتے ہیں نا تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ, بچے بیمار باپ کے انگوٹھے لگوا لیتے ہیں, بیمار ماں کے انگوٹھے لگوا لیتے ہیں, بچے اولادیں بیمار باپ کے انگوٹھے لگوا لیتے ہیں کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے. بلکہ یہاں تک ہوتا ہے جو بڑا سمجھدار بچہ ہوتا ہے نا وہ آ کے اپنے باپ سے کہتا ہے, باپ ابھی بیمار ہوا ہے, وہ کیا کہتا ہے, ابا جی آپ کو پتہ ہی ہے نا مرنے کے بعد تو پتہ نہیں پھر کیا ہوتا ہے, آپ کی مہربانی اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر. جو باپ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے, باپ جو ہے وہ بیمار ہے, پتہ نہیں اس نے مرنا بھی ہے یا ابھی بڑی دیر تک زندہ رہنا ہے. تو اسی لیے میاں محمد بخش نے فرمایا ہے جنہ خاطر تو یہ اولاد کے لیے جو حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے, اولاد کے رشتوں کے لیے جادو جنوں والوں کے پاس چلے جاتے ہیں, ان کے لیے میں کہنا چاہوں گا جنہ خاطر تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے کر دے. مرنے کے بعد پھر ایسا ہی ہوگا, چاہے مرد ہے یا عورت ہے, مرنے کے بعد تو سین میں ڈیڈ باڈی پڑی ہوگی. پھر ماتے جنہ خاطر تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے کر دے. پیر پسار پیاں وچ ویڑے کڈو کڈو کر دے. تو خیال کرو ہم نے بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے, کبھی بھی زندگی کے اندر اپنی اولاد کے لیے اپنے لیے کسی جادو جن والے کے پاس نہیں جانا. یہ پکا ارادہ کر لے بہنوں بیٹیوں, غور سے سن لو یہ بات کو, اس سے پہلے کہ ایمان ضائع ہو جائے ایسے لوگوں کے پاس مت جایا کریں.
अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा। बहन का सवाल है कि उनकी जो नाम है सना, तो सना तो ना बीमार है, काफी दौरे पड़ते हैं, मेडिकली भी चेक करवाया तो कोई नहीं सामने आई। मेरा बेटा आपकी आवाज ना कट रही है, दोबारा प्लीज बताना क्या कहा आपने। बहन का सवाल है, उनकी बेटी है सना, जी बेटी का नाम है सना, जी जी, और सना के वालिद का नाम है अरफान, जी ठीक और है, वालिदा का नाम है नासिया। जी बेटा। ट्यूटर के बच्चे ना सना, इसको ना दौरे पड़ते हैं, मेडिकल चेक करवाया था तो रिजल्ट सामने नहीं आई, जी ठीक हो गया। और हालत इसकी तबीयत खराब हो जाती है ज्यादा, और जिसके पास अगर किसी बाबा जी के पास जा रहे हैं तो वो इनको कहते हैं कि जिन्नात का साया है या कुछ दूसरी मतलब आता कहते हैं। जी ठीक है बेटा, मैं बताता बात जी मैं बताता हूँ आपको। बेटी ने एक सवाल किया है कि हमारे घर, हमारे इदारे में एक बच्ची है, जहाँ ये पढ़ाती है बच्ची, वहाँ कोई बच्ची है और उसको दौरे पड़ते हैं। ये बड़ा अहम सवाल है, खुसूसी तौर पर नाजरीन के लिए जिनके घरों में बेटियां जिनको दौरे पड़ जाते हैं या बच्चे जिनको दौरे पड़ते हैं, छोटी उम्र के हैं या बड़ी उम्र के हैं। यहां मैं नाज़रीन से गुजारिश करना चाहूंगा, देखने में आता है कि ज्यादातर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, मिर्गी के हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। इसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं और मुख्तलिफ इसकी अशकाल हैं, मतलब मुख्तलिफ इसकी अलामात हैं, तो दौरे पड़ जाते हैं। बाज़ का ऐसा होता है लोगों को सोते सोते ही ऐसे चीख मारते हैं, जैसे बकरा ज़िबा किया जाता है तो उसकी आवाज निकलती है, ऐसी आवाजें निकलती हैं। बाज़ का सोते सोते गिर जाते हैं, बाज़ का दौरा पड़ता है तो मुंह टेढ़ा हो जाता है, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं और मुंह से झाग निकलती है, मतलब मुख्तलिफ अलामात हैं, मुख्तलिफ अलामात। तो इस बच्ची को भी ऐसे ही मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जादू या जिन नहीं है, बिल्कुल क्लियर बात है। मैं नाज़रीन से यहां पर गुजारिश करना चाहूंगा, खुसूसी तौर पर गांव में रहने वाले जहां पर करीब हॉस्पिटल नहीं है और इलाज के लिए दूर दराज जाना पड़ता है, बच्ची को दौरे पड़ते हैं या बहन को दौरे पड़ते हैं या बाज़ का बच्चों को होते हैं ये, लेकिन ज्यादातर ये फीमेल में मर्ज पाई जाती है। मर्दों में भी है लेकिन ज्यादा औरतों में पाई जाती है कि दौरे पड़ते हैं, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, बाज़ का चीख मारती हैं, बाज़ का खामोश बैठी रहती हैं और अचानक से गिर जाते हैं। तो ये कोई जिन वगैरह नहीं होता, ये मिर्गी का एक मर्ज है और बाज़ का मिर्गी का टेस्ट कराएं तो फिर भी नहीं आता। एक बड़ी अजीब बात यह है, लेकिन जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, जो इस मामले के सीनियर डॉक्टर हैं, वो बता देते हैं कि ये मसला है और ये मेडिसिन लेनी है। अच्छा, इसमें एक और भी बड़ी परेशान कुन बात है कि मरीज को डॉक्टर के पास लेके चले गए और उसके बाद उसने मेडिसिन दे दी। अब किसी दम वाले के पास जा रहे हैं, अगर तो कोई वो अल्लाह वाला है, नेक बंदा है, फिर तो कहेगा भी ठीक है डॉक्टर से राब्ता करो, वरना वो दम वाला कहता था नहीं नहीं ये इसके ऊपर तो जिन्न है, आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं है। पेशेंट मेडिसिन नहीं खाता, फिर वो मर्ज बढ़ती चली जाती है। तो ऐसी सूरत के अंदर क्या करना चाहिए? सूरत है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। इस सूरत को, सूरत क़द्र, इसको पढ़ना है 21 मरतबा, 21 टाइम्स 21 मरतबा पढ़ना है। और 21 मरतबा ही पढ़ना है सूरत कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर। पहले और बाद में 11 दफा नबी पाक अलैहिस्सलाम जो आखिरी नबी हैं हमारे, उन पर दरूद पाक भी पढ़ना है। और फजर की नमाज पढ़ के और इशा की नमाज पढ़ के अगर पेशेंट खुद पढ़े तो सबसे ज्यादा बेहतर है, अगर नहीं तो कोई भी घर वाला पढ़ के पानी पे दम करके मरीज को पिला दे फिर भी ठीक हो जाएगा। अगर मरीज खुद पढ़े और हाथों पे दम करके ऐसे अपने चेहरे पर फूंक ले तो अल्लाह ताला के फजल करम से, कुरान पाक की बरकत से फिर भी ठीक हो जाएंगे। आप लोगों से गुजारिश है, खुसूसी तौर पर जिन बच्चियों को दौरे पड़ते हैं उनसे मेरी गुजारिश है ये कुरान पाक की आयत मुबारका जरूर पढ़ें, अल्लाह ताला के फजल करम से बेहतरी हो जाएगी। अब एक सवाल है कि जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता वो क्या पढ़ें? मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा, छोटी सी सूरत है सूरत क़द्र, ज्यादा लंबी नहीं है, छोटी सी सूरत है, छोटी सूरत इन्ना आतैना कल कौसर,
چھوٹی صورت ہے، اس کو یاد کر لیں، یاد کر کے پڑھیں، یہ آپ کے دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اب دیکھیں نا، وہ لوگ بھی دیکھیں دنیا میں بے شمار لوگ پڑھے ہیں، بے شمار لوگ جو اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھے ہی نہیں ہے، قیامت والے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں جا کے کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن بھی نہیں پڑھ سکے ہم، اور دنیا جہان کی کتابیں پڑھ ماری ہیں، دنیا جہان کے علوم حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن قرآن نہیں پڑھے ہوئے۔ مسلمان بھی ہیں، کلمہ گو بھی ہیں، عاشق رسول بھی کہلاتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والے بھی کہلاتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، خدارا کوشش کریں کہ قرآن پاک کو ضرور پڑھا کریں۔ یہ قرآن بڑی رہنمائی دیتا ہے بندے کو، بڑا مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے میں، اور قرآن کو اگر ترجمے سے پڑھا جائے اور سکون سے پڑھا جائے تو بڑا مزہ دیتا ہے، بڑی رہنمائی دیتا ہے قرآن۔ اور قرآن بھی ہمارے اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کنز الایمان، اللہ کمال محبت ہے اس کے ترجمے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال محبت ہے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے میں مزہ آ جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کوشش کیا کریں قرآن پاک کی تلاوت کو ضرور کیا کریں، اور بھی نیٹ پہ میں نے بہت سارے اس کے وظائف دیے ہوئے ہیں، لیکن اسی کو پڑھیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحبہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے مالک مولا، جو لوگ اس دعا میں شامل ہیں ان سب کی مرادوں کو پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی دل کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا الہی انوار مدینہ کو مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خلق سیدنا مولانا محمد۔